ای ٹیکسیز ایک دفعہ چارج کرنے میں یہ 300 کلومیٹرز چلے گی، 300 کلومیٹرز، اور اس میں آپ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ مہینہ کما سکتے ہیں، 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ مہینہ، اگر آپ 10 سے 12 گھنٹے جو ہے وہ ٹیکسی چلائیں، اور آپ کی جو ایک ریگولر ٹیکسی ہے یا ریگولر کار ہے جو فیول پہ چلتی ہے یا ہائیبرڈ ہے، اس سے آپ 30% زیادہ کما سکتے ہیں، کیونکہ اس کی مینٹیننس نہیں ہے، اس کے کوئی آئل چینجز نہیں ہے، اس کا کوئی فیول کی کاسٹ نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے چارج کیا 300 کلومیٹرز چلے گی انشاءاللہ تعالی، اور یہ 44 لاکھ سے شروع ہو کر اس کی پرائس جاتی ہے 85 لاکھ تک۔ یہ جو آپ کے پیچھے کھڑی ہے گاڑی، یہ 85 لاکھ کی گاڑی ہے، اور اس پہ 4 بلین کی سبسڈی ہم نے دی ہے ماشاءاللہ 1100 کارز کے اوپر، اور ڈاؤن پیمنٹ آپ کو جو ہے وہ 30% کرنی پڑتی ہے، اس 30% کا بھی جو 15% ہے وہ حکومت پنجاب نے اٹھا لیا ہے۔ آپ کا پورا کا پورا جو انٹرسٹ کا کمپوننٹ ہے وہ بھی حکومت پنجاب نے اٹھا لیا ہے۔ آپ 6,90,000 دے کر آج یہ گاڑی گھر لے کے جا سکتے ہیں، اور خواتین کے لیے ہم نے اس کو تھوڑا اور زیادہ ریلیکس کر دیا ہے، جہاں پر 50% جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ کا مردوں کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب 50% دے رہی ہے ان کی ڈاؤن پیمنٹ، خواتین کے لیے ڈاؤن پیمنٹ میں جو میرا کیپٹل سبسڈی ہے جو ہم دے رہے ہیں وہ 50% نہیں، وہ مردوں سے 10% زیادہ ہے، وہ 60% ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی 1100 کارز ہم نے اس وقت لانچ کی ہیں، 40 آج سے۔ میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے سڑکوں پہ کب نظر آئیں گی، کیونکہ میں انتظار نہیں کر سکتی کہ وہ کوالٹی کی جو ٹیکسی ہے جو میں گلف کنٹریز میں دیکھتی ہوں، جو میں یورپین کنٹریز میں دیکھتی ہوں، میرا بھی دل کرتا تھا کہ میرے پاکستان میں بھی لوگوں کو وہ باعزت ٹیکسی ملے، وہ باعزت سواری ملے۔ تو مجھ سے وہ انتظار نہیں ہو رہا کہ میں کب دیکھوں کہ یہ سڑکوں پہ مجھے دوڑتی نظر آئیں۔ تو انشاءاللہ تعالی within 48 hours آپ دیکھیں گے کہ لاہور کی سڑکوں پر اور چند دوسرے شہروں کی سڑکوں پر آپ کو یہ ای ٹیکسیز چلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور یہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سال جو ابھی گزرا ہے، اب ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال سے جس اسموگ نے، جس پولوشن نے پنجاب کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، خصوصاً جو بڑے شہر ہیں، خصوصاً لاہور، اس بار بہت سارے سالوں کے بعد یہ پہلا سال تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ کوئی ایک مجھے سکول نہیں بند کرنا پڑا، کوئی ایک مجھے بازار نہیں بند کرنا پڑا، کوئی ریسٹورنٹس نہیں بند کرنا پڑے، کوئی چیز شٹ ڈاؤن نہیں کرنی پڑی، اور اس سال اسموگ آئی ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ورنہ سال کے جو اکتوبر نومبر کیا ہوتا تھا، ہسپتالوں میں لائنیں لگ جاتی تھیں، جو ایستھما کے مریض تھے، جو آنکھوں کے امراض تھے، فلو، کھانسی، اس قسم کے وبائی جو امراض ہوتے ہیں، جو اسموگ کی وجہ سے جو بہت لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا، سکولز ہمیں بند کرنے پڑتے تھے، چھوٹے بچوں کے سکولز ہمیں بند کرنے پڑتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ پہلا سال تھا جس کے اندر ہمیں کچھ بند نہیں کرنا پڑا، اور اسموگ کنٹرول میں رہی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس بہت بہتر رہا ہے پہلے سے، اور امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اسموگ کنٹرول گنز جو ہیں وہ آپ کو جگہ جگہ پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کنسٹرکشن میں جہاں پر ہم جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم فالو کروا رہے ہیں۔ انوائرمنٹ کے لیے ہم نے بہت سختی کر دی ہے، ہم ہر جگہ ایئر کوالٹی کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور یہ ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں، عوام کی صحت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے سال اس سے بھی بہتر ہوں گے۔ کچھ ایسے ملک ہیں چائنا سمیت جنہوں نے خود مجھے بتایا کہ 30 سال سے وہ اسموگ سے لڑ رہے ہیں، اور 30 سال بعد ان کو جو کامیابی ہوئی ہے اسموگ کو کنٹرول کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے وہ 2 سال، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے 2 سال سے کم عرصے میں وہ اچیو کی ہے ماشاءاللہ۔